اللہ خالق کائنات کا خاص فضل و احسان ہے کہ اس الہ العالمین نے ہمیں تمام مہینوں میں افضل مہینہ رمضان المبارک عطا فرمایا۔ اس مہینے کی عظمت کے حوالہ سے اور اس مہینے کی خصلت، خوبی اور شان کے اعتبار سے ایک حدیث مبارکہ انتہائی قابل غور جس سے ہم اپنی بات کا آغاز کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر ہیں اور آپ علیہ السلام نے 3 بار کہا آمین۔ صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ معمول نہیں ہوتا تھا، لیکن خلاف معمول آپ علیہ السلام نے منبر کی 3 سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے آمین کے لفظ بولے تو ہم نے وجہ پوچھی، حکمت پوچھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں منبر کی سیڑھی پہ قدم رکھنے لگا تو جبریل امین آئے اور ہم یہاں پہ ایک آمین کا ذکر کریں گے۔ جبریل امین نے آ کر یہ کہا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسان برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا فلم یغفر لہو، لیکن اس کو پھر بھی معافی نہ ملی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان انتہائی بد نصیب انسان ہے، بدبخت انسان ہے کہ جس کو الہ العالمین نے ایسے مہینے کا موقع دیا جس مہینے میں صبح و شام اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کے اعلان ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایسے اعمال نہ کر سکا کہ جن اعمال کی بنیاد پہ اس بندے کو خالق کائنات کی طرف سے معافی مل جاتی۔ آج خطبہ جمعہ میں ہم غور کریں گے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو اس مہینہ میں سر انجام دے کر ہم اپنے رب سے معافی لے سکتے ہیں، تاکہ ان اعمال کو بکثرت سر انجام دیا جائے اور اپنے وقت اور ٹائم کو ایسے کاموں میں ضائع نہ کیا جائے جو ہمیں ایسا بد نصیب بنا دیں جن کے نامہ اعمال میں معافی نہ ہو۔ محترم ساتھیو، یہ مہینہ ایسا بابرکت ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ خالق کائنات اپنے مومن بندے کے قیام کو عبادت تو بناتا ہے، اس کے سجدے کو ثواب تو بناتا ہے، اس کے رکوع کو میرا اللہ تعالی عبادت اور ثواب تو قرار دیتا ہے، اس کا بھوکا اور پیاسا رہنا الہ العالمین کے ہاں یہ اجر اور ثواب تو لکھا جاتا ہے۔ محترم ساتھیو، یہ ایسا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر بندہ مومن کا کھانا بھی اس کے لیے عبادت لکھا جاتا ہے، ثواب لکھا جاتا ہے، برکت لکھا جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جب روزوں کا آغاز ہوا تو شروع میں صرف اور صرف اتنی اجازت تھی کہ ایک شخص نے جب افطار کر لیا، جو کھا لیا سو کھا لیا، اس کے بعد اگر اسے نیند آ گئی تو اب دوبارہ وہ اگلی شام تک نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے۔ ہر قسم کی پابندی تھی، کھانا پینا، بیوی کے پاس جانا، یہ تمام پابندیاں تھیں اگلی شام تک۔ پھر کیا ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت قیس بن سرمہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دن بھر
کسان آدمی تھے، کھیتوں میں کام کاج کرتے رہے، تھکے ہوئے شام کو واپس آئے، اپنی بیوی سے کہا کیا کوئی کھانے کی چیز موجود ہے؟ تو بیوی کہنے لگی کہ گھر میں تو کوئی ایسی چیز موجود نہیں، البتہ میں کہیں قریب سے پتہ کرتی ہوں، کوئی نہ کوئی چیز مل جائے گی تو میں لے آؤں گی۔ جب وہ واپس آئی تو دیکھا کہ ان کے شوہر حضرت قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیند میں جا چکے ہیں۔ اب کیا مطلب ہے کہ نہ انہیں بیدار کیا جا سکتا ہے کہ کھائیں پئیں، کھانے پینے کے لیے بیدار کر بھی دیا جائے تو فائدہ نہیں، کھانے پینے کی تو اجازت ہی نہیں۔ تو کہنے لگی اے قیس، تیرے لیے تو آگے بہت مشکل ہے، کیونکہ دن بھر کا روزہ اور پھر محنت مشقت، تھکاوٹ، اور پھر اگلے دن جا کے شام کو دوبارہ کھانا کھانا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ تو اگلے دن جب دوپہر کا ٹائم ہوا تو حضرت قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزوری، نقاہت اور بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر گئے، غشی طاری ہونے لگی۔ جب ان کی یہ کیفیت ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین دین رحمت ہے، دین محبت ہے، اور اللہ رب ذوالجلال نے میرے پیارے پیغمبر کی یہ صفت بیان کی کہ ہر وہ چیز جو امت پر بھاری، شاق اور گراں گزرتی ہے، میرا پیغمبر اسے ختم کر دیتا ہے۔ ہمارے دین میں جتنی عبادتیں ہیں، کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو ایک انسان کی طاقت سے زیادہ ہو، ہر عبادت انسان کی طاقت کے اندر ہے۔ تو جب حضرت قیس کی یہ حالت ہوئی تو فی الفور جبریل امین میرے پیغمبر کے پاس وحی لے کے آئے، اور پھر یہ حکم ملا قرآن کریم کا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ مالک کائنات نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب شریعت کا ایک حکم، شریعت کا ایک آرڈر، شریعت کا ایک فیصلہ آپ کے صحابہ کرام پر بھاری گزرا، اے میرے پیغمبر میں نے وہ فیصلہ ہی تبدیل کر دیا، ترمیم کر دی۔ اتنا پیار رب کو مصطفیٰ کے صحابہ سے، اتنی محبت، فیصلہ تبدیل ہو گیا۔ اور دو چیزیں، پہلے رمضان المبارک کی راتوں کو بیوی کے قریب جانے کی اجازت نہیں تھی، اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم، کہ یہ بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، تم ان کے قریب جا سکتے ہو، اور مالک کائنات نے حلال قرار دے دیا۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، روزوں کی راتوں میں تم اپنی بیوی کے قریب جا سکتے ہو، اجازت دے دی۔ اور الہ العالمین نے اس کے بعد کھانے اور پینے کے متعلق کیا فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کھاتے رہو پیتے رہو حتیٰ کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے فجر کے ٹائم واضح ہو جائے، مطلب جب فجر واضح ہو گئی تب کھانا پینا بند کر دو۔ اب غور کیجئے گا، کھانا پینا کس چیز پہ بند کرنا ہے؟
کیا سن کے بند کرنا ہے؟ سائرن، دھماکہ، اذان، کس چیز پہ بند کرنا ہے؟ محترم ساتھیو غور کیجئے گا، میرے پیغمبر کی جو حدیث کہتی ہے، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا، میرے دو مؤذن ہیں، ایک حضرت بلال ہیں، جب وہ اذان کہتے ہیں تب فجر نہیں ہوئی ہوتی، تب رات ہوتی ہے، تو کھاتے پیتے رہا کرو، حتی یؤذن ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ عبداللہ بن ام مکتوم اذان کہیں، جب ان کی اذان سنو تو کھانا پینا بند کر دو۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اس بات کو لکھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے اور یاد کر لیجئے، اللہ خالق کے کائنات نے جو ضابطہ بیان کیا ہے، جب فجر طلوع ہو جائے تب روزہ بند۔ اب مولوی صاحب چاہے 5 منٹ پہلے گھگو مار دیں، آپ کھا پی سکتے ہو۔ کل سمجھ آئی؟ آپ با اختیار ہیں۔ شریعت مطہرہ نے ہر ذی شعور کو، ہر مومن کو ایک ضابطہ اور قانون دے دیا ہے، کوئی 10 منٹ پہلے دھماکہ کر دے آپ پھر بھی کھا پی سکتے ہو، اور اگر کوئی شخص 10 منٹ بعد اذان کہے تو، اذان لیٹ کہہ رہا ہے ایک بندہ، اذان تاخیر سے دے رہا ہے، اذان لیٹ کر رہا ہے، اور آپ کے پاس کیلنڈر ہے یا آپ کو معلوم ہے کہ یہ روزے بند کرنے کا ٹائم ہے، فجر شروع ہو جاتی ہے، اذان لیٹ ہے، تو کیا آپ اذان کا انتظار کرتے رہیں گے اور کھاتے پیتے رہیں گے؟ نہیں، جب ٹائم ہو گیا، آپ کو پتہ ہے فجر ہوگی، تب کھانا پینا بند۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم جو وقت ہوتا تھا پورا، اس وقت کے اوپر اذان کہا کرتے تھے، اور اس اذان کے ساتھ روزہ بند ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں میرے مصطفیٰ سے نہیں ملتے، چاہے وہ گھگو ہو، چاہے وہ ڈھول ہو، چاہے سائرن ہو، چاہے دھماکہ ہو، چاہے گولا ہو، جو مرضی ہو، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ اذان ہے۔ پھر فرمایا کھاؤ پیو، اس کے بعد ثم اتم الصیام الی اللیل، رات تک روزے کو پورا کرو۔ کھانے پینے کی اجازت مل گئی، اور یہ کھانے پینے کی اجازت ایسی ہے، یعنی یہ جو کھانا اور پینا ہے، اس کے متعلق سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے عام کھانا نہ سمجھو، بلکہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان جو چیز فرق ہے وہ سحری کا کھانا ہے۔ یہ فرق ہے، یہ فاصلہ ہے، یہ حد ہے ایک مومن اور ایک یہودی کے روزے کے درمیان، ایک مومن اور ایک عیسائی کے روزے کے درمیان۔ اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، سحری کھایا کرو، سحری کھایا کرو، سحری کھایا کرو، فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَکَةً، کیونکہ اللہ نے سحری کے چند لقموں کے اندر برکت کو رکھ دی ہے۔ یہ برکت ہی ہے کہ پہلے دن میں وقفے کے ساتھ انسان 3 بار کھانا کھاتا ہے، درمیان میں بھی کھاتا پیتا رہتا ہے، وقفے کے بعد پانی کی طلب ہوتی ہے، لیکن یہ برکت ہی تو ہے کہ فجر سے پہلے آپ چند لقمے کھاتے ہو اور مغرب تک پرسکون رہتے ہو، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ مصطفیٰ کی حدیث ہے کہ اللہ نے ان لقموں کے اندر برکت رکھ دی ہے، لہذا اسے برکت سمجھ کے کھائیے، یہ برکت۔ محترم ساتھیو، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم کا حکم، سحری کھا لی، فجر واضح ہو گئی، روزہ بند ہو گیا، اب کہاں تک اور کب تک یہ روزہ چلنا ہے؟ قرآن کریم نے ہی فرمایا ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ رات تک روزے کو، سحری کے حوالے سے کوئی بات رہ تو نہیں گئی؟ پوری ہو گئی ہے، ایک چیز رہ گئی ہے، نیت۔ نیت آتی ہے؟ سنائیں ذرا۔ نہیں آتی؟ جی، نیت کیا ہے؟ نیت کیا ہے؟ نیت کیا ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ جب رات کو تراویح کے لیے آئے، کس نیت سے آئے تھے؟ میں نے روزہ رکھنا ہے، یہ ارادہ ہے نیت۔ جب وہ زبان سے ادا ہوتی ہے تب نیت نہیں ہوتی، وہ تو اظہار ہوتا ہے، نیت نہیں ہوتی، اظہار ہے۔
اور اظہار کے لیے لفظ کون سے بولے؟ روزہ آج رکھ رہا ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، آج جمعہ ہے، اگلے جمعے تک میں آپ کو تحقیق کا وقت دیتا ہوں۔ آپ پوچھیں پوری دنیا سے کہ یہ لفظ ہمیں یا مصطفیٰ سے دکھا دے یا کسی صحابی سے دکھا دے، کہیں یہ لفظ نہیں ہے۔ جب کہیں پر یہ لفظ ہی نہیں ہے تو لوگوں کے لیے کیوں لازمی بنا دیے آپ نے؟ اسی طرح نماز کی جو زبانی نیت کرتا ہوں میں نماز واسطے، کہیں بھی نہیں یہ الفاظ، کہیں نہیں یہ طریقہ کار، نہ اس کے عربی لفظ ہے، نہ اردو لفظ ہے، نہ پنجابی ہے، نہ سندھی ہے، نہ سرائکی ہے، نہ فارسی ہیں، یہ خود ساختہ ہے۔ اور عبادت میں جو چیز خود ساختہ آپ لے کے آتے ہو وہ عبادت کو بدعت بنا دیتی ہے۔ اس لیے دل کے ارادے کا نام ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، میرے پیغمبر نے فرمایا جس بندے کا فرضی روزے کے لیے رات کو ارادہ نیت نہیں تھی اس کا روزہ نہیں ہے، تو یہ رات کو ہی نیت اور ارادہ کر لینا ضروری۔ اس کے بعد روزے کو پورا کریں۔ اور کب تک؟ فرمایا ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے کو پورا کرو، مکمل کرو۔ جب رات کا آغاز ہو گیا، رات کا آغاز کب ہوتا ہے؟ سورج غروب ہو جاتا ہے، جب رات شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا اذا اقبل اللیل من ہا ہنا وادبر النہار من ہا ہنا، میرے پیغمبر نے آسمان کے کنارے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جب یہاں سے ایک کونے سے رات آ جائے، اور آپ نے مغرب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وادبر النہار، اور یہاں سے دن غروب ہو جائے، دن کیا ہو جائے؟ غروب ہو جائے، فقد افطر الصائم، تو روزے دار نے روزہ افطار کر لیا، اس کا ٹائم ہو گیا، اس کا وقت ہو گیا۔ کب؟ جب سورج غروب ہو گیا۔ اب مجھے بتائیں احتیاط کتنی دیر کرنی ہے؟ کتنی دیر احتیاط ہو؟ یہاں سے آگے ہمارا ٹچو مولویوں کا شروع ہو گیا، پیغمبر کا اصول ختم، مصطفیٰ کی حدیث ختم، پیغمبر کا ضابطہ قانون ختم۔ امام کائنات نے فرمایا جب سورج غروب ہو گیا افطاری ہو گئی ہے، ٹائم ہو گیا، وقت ہو گیا۔ آگے ایک محلے میں جائیں، وہ کہیں گے جی 3 منٹ احتیاط کے، یا 4 منٹ یا 2 منٹ احتیاط کریں پھر روزہ افطار کریں۔ کیوں؟ وجہ، سبب، ویسے ہم کہتے ہیں احتیاط ہونی چاہیے۔ دوسرا پھر اس سے 10 قدم آگے نکلا، وہ کہتے ہیں 10 منٹ احتیاط ہونی چاہیے، 10 منٹ۔ آپ سنتے ہیں 10 منٹ بعد بھی ایک گولا بجتا ہے، 10 منٹ بعد جب آپ افطاری کر لیتے ہو تو اس کے بعد شاید کل کو کوئی کہے کہ 15 منٹ۔ جب ہم اپنی عقل اور اپنے سوچ اور اپنے شعور کے ساتھ چلیں گے تو تبدیلی ترمیم کرتے جائیں گے، اور جب مصطفیٰ کی حدیث پہ رک جائیں گے تو بات ہی ختم، تبدیلی کی ترمیم کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہے گی۔ اور پیغمبر کی حدیث، آپ نے فرمایا جب سورج غروب ہو گیا افطاری کا ٹائم ہو گیا، لہٰذا سورج جب غروب ہو جائے اس وقت اذان کہیں اور لوگوں کا روزہ افطار کروائیں، خراب نہ کروائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، آپ نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتی رہے گی۔ افطار میں جلدی کا مطلب سورج غروب ہونے سے پہلے نہیں، افطار میں جلدی کا مطلب یہ ہے کہ جب ٹائم ہو گیا تو فی الفور افطار کرو، اس وقت تک میری امت خیر پر رہے گی۔ محترم ساتھیوں، یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو رمضان المبارک میں روزے کے کھانے کے حوالے سے تھیں، سحری اور افطاری کے متعلق۔ تو پہلا کام رمضان المبارک میں وہ کیا ہے؟ سحری اور افطاری، اور وہ بھی سنت رسول کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کے مطابق۔ سحری کھا لی، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ سحری کے بعد آپ کا بستر تیار ہونا چاہیے، بالکل صاف ستھرا، اور آپ بہترین 2-3 گلاس لسی کے پی کے سو جائیں، پھر زور ٹائم دیکھی جائے گی۔ ہاں پہلے 1-2 روزے فجر ضرور پڑھیں، اس کے بعد فجر بھی معاف ہے۔ ان مجاہدین کو جنہوں نے رات بھر گھومنا ہوتا ہے، رات بھر کرکٹ کھیلنی ہوتی ہے، رات بھر جنہوں نے سیر و سیاحت کرنی ہوتی ہے، رات بھر جنہوں نے پارٹیاں اڑانی ہوتی ہیں،
اجازت ہے ان کو، فجر نہ پڑھیں، لیٹ جائیں. مجھے یہ بتائیں یہ جو کھا پی کے بستر کے اوپر لیٹ گیا ہے، لمحہ ہو گیا ہے، اس میں اور جانور میں فرق کیا ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ رمضان آیا ہے، اس کو پتہ ہے میں نے روزہ رکھا ہے. یہ کھا پی کے لیٹ جانا، کھا پی کے لیٹ جانا یہ تو جانور بھی کر لیتا ہے. بندے کے درمیان، عبد کے درمیان، اللہ کے بندے کے درمیان اور حیوان کے درمیان یہی تو فرق ہے نا کہ انسان اپنی مرضی نہیں کرتا، اس پر رحمان کی مرضی چلتی ہے. اس کے بعد دوسرا عمل روزہ ہے. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. روزہ کتنا عظیم عمل ہے. یہ ساتھیوں سے گزارش ہے تھوڑے آگے بھی ہو جائیں، جو باہر آ کے بیٹھ رہے ہیں احباب ان سے گزارش ہے وہ بھی آگے تشریف لاتے جائیں تاکہ بعد میں آنے والے ساتھیوں کے لیے پریشانی نہ ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے. اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ روزہ شروع ہو گیا. اور روزہ کیوں آیا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرمایا اے ایمان والو، مالک کائنات نے تمہارے اوپر روزے لکھ دیے، فرض کر دیے. جیسے پہلے لوگوں پر روزے لازم کیے گئے تھے، فرض کیے گئے تھے، وہ تم پر بھی فرض ہو گئے ہیں. اے کائنات کے لوگوں، پروردگار عالم نے یہ روزے کیوں لازم کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کے حقدار بن جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ. دنیا جہان کے لوگوں غور کیجئے، روزے جیسی عبادت پروردگار عالم نے بنائی ہی کوئی نہیں. ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا یہ نماز پڑھ رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، عمرہ کرنے والے کا عمرہ ظاہر ہو جاتا ہے، حج کرنے والے کا حج ظاہر ہو جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جتنے ہم موجود ہیں ساتھ والے کو کوئی پتہ نہیں. یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز کا نام ہے. تبھی تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کہتے ہیں میرے ملائکہ میرے بندے کی ہر نیکی، ہر عبادت لکھتے جاؤ، اس کا ثواب لکھتے جاؤ. لیکن جب میرا بندہ روزہ رکھے، فرمایا الا الصوم، روزے کا صرف روزہ ہی لکھنا ہے، اجر نہیں لکھنا. روزے کا ثواب کیا ہے یہ میں رحمان جانتا ہوں، یا قیامت والے دن میرے بندے کو پتہ چلے گا. اتنی پیاری عبادت. ایک شخص نبی کائنات کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مرنی بیامرن آخذہ عنکا، مجھے کوئی ایسا آرڈر دیجئے، ایسی بات بتائیے جس کو میں تھام لوں، جس کے ساتھ چمٹ جاؤں، اپنا معمول بنا لوں. اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیکی بتلائیے. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، اس عمل کو اپنا معمول بنا لینا. فرمایا اللہ کے نبی کون سا؟ فرمایا علیک بالصوم، اے میرے صحابی روزے رکھتے رہا کرو، روزے لازم کرو، فرض روزے سارے لازم. اس کے علاوہ رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں بھی وقتاً فوقتاً نفلی روزے رکھا کرو. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ، اللہ نے جتنی عبادتیں بندے کے اوپر فرض کی ہیں ان میں روزے جیسی عبادت ہی کوئی نہیں. ایسی عبادت، ایسی نیکی، روزہ ایک ایسی عبادت ہے اے کائنات کے لوگوں جس کے ذریعے الہ العالمین جنت کا جلدی داخلہ عطا کر دے گا. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو دوست آئے، دونوں نے اکٹھے کلمہ پڑھا. دونوں میں سے ایک عبادت گزار آدمی، دوسرا فرائض ادا کیا کرتا تھا لیکن نفلوں میں ذرا پیچھے. پھر کیا ہوا؟ یہی تہجد گزار، عبادت گزار آدمی میدان جہاد کے اندر گیا، خالق کائنات نے قبول کیا، جام شہادت نوش کر گیا. دوسرا بھی زندہ ہے اور اس کے 1 سال بعد طبعی موت فوت ہوا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، ان دونوں بندوں کو دیکھا. میں نے دیکھا کہ وہ شخص
جو 1 سال بعد بستر کے اوپر طبعی موت فوت ہوا، جنت میں پہلے چلا گیا، اور وہ بندہ جو عبادت گزار بھی تھا، مجاہد بھی تھا، جام شہادت نوش کر کے گیا، اس کو کہا گیا کہ تو ابھی انتظار کر، مجھے یہ منظر بڑا عجیب لگا، فوت پہلے ہوا، میدان جہاد میں ہوا، شہید ہوا، پھر اس کو روکا کیوں گیا؟ میں نے اپنے ساتھیوں میں اپنا خواب سنایا، وہ بیچے میں گوئیاں کرنے لگے، کہتے ہیں بات سمجھ نہیں آئی، حتیٰ کہ بات پھیلتے پھیلتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ کرام، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر، تعجب کی بات تو یہ ہے کہ جو میدان جہاد میں شہید ہوا اس کو انتظار کروایا جا رہا ہے، جو 1 سال بعد فوت ہوا وہ پہلے جنت میں چلا گیا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ہاں بات تمہیں سمجھ نہیں آئی، بات تو ٹھیک ہے، جو 1 سال بعد فوت ہوا ہے اس بندے پہ غور کرو، فَإِنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ رمضان، اس بندے نے 1 رمضان کا اضافی مہینہ حاصل کیا۔ عمل کیا ہے؟ 1 مہینہ رمضان المبارک کا اسے اضافی ملا۔ اور میرے صحابہ کرام، 1 سال کے اندر اس بندے نے جو نیکیاں کی ہوں گی، 1 سال میں جو نمازیں پڑھی ہوں گی، 1 سال میں تلاوت قرآن کی ہوگی، 1 سال میں جو روزے رکھے ہوں گے، 1 سال کے اندر جو راتوں کا قیام کیا ہوگا، اس کے درمیان اور اس شہید کے درمیان تو اتنا فرق ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فرق ہے، اتنا فاصلہ اور فرق۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ درجے کا فرق کیوں ملا؟ رمضان کی وجہ سے۔ آسمان اور زمین جتنا درجہ بندی کا فرق کس وجہ سے ملا؟ رمضان المبارک کی وجہ سے۔ اس لیے محترم ساتھیوں، ضائع نہیں کرنا، عزیز نوجوانوں، مہینے کو ضائع نہیں کرنا رمضان المبارک کا۔ یہ اتنا مقدس، اتنا پیارا مہینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ گئے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج سے واپس آئے، آپ کو پتا چلا کہ آپ کی ایک صحابیہ، ایک بوڑھی عورت، وہ آپ کے ساتھ حج پہ نہیں گئی۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ آپ نے ہمارے ساتھ حج کیوں نہ کیا؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سفر کے مسائل پیدا ہو گئے، میرے ساتھ کوئی جانے والا نہیں تھا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سواری کی پرابلم تھی، اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ حج نہیں کر سکی۔ غور کیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَاعْتَمِرِي، اے مائی جب رمضان المبارک آئے تو نے عمرہ کر لینا ہے رمضان المبارک میں، کیونکہ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً مَّعِي، جب کوئی شخص رمضان المبارک میں عمرہ کرتے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر عطا کرتا ہے گویا اس بندے نے حج کیا ہے، اور وہ بھی محمد مصطفیٰ کے ساتھ، اکیلے نہیں، نبی کائنات کے ساتھ حج اس بندے کا جس کو رمضان میں اللہ خالق کائنات نے عمرہ کی توفیق عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ خوش نصیبی عطا فرمائے۔ محترم ساتھیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل۔ رمضان المبارک کیسے گزارنا ہے جیسے میرے پیارے پیغمبر نے گزارا۔ اللہ مالک کائنات نے میرے پیغمبر کے متعلق کہہ دیا، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے کائنات کے لوگوں تمہارے لیے میرے پیغمبر کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر تیسرا عمل کیا کیا کرتے تھے؟ اللہ کے پیغمبر کثرت کے ساتھ رب ذوالجلال کی راہ میں خرچ کیا کرتے۔ رمضان المبارک کے اندر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میرے پیغمبر کے صحابہ فرماتے ہیں، امام کائنات سے جب بھی سوال کیا جاتا تھا میرے پیغمبر کے پاس جو ہوتا تھا آپ عطا فرما دیا کرتے تھے، روکا نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں تیز آندھی سے بڑھ کر صدقہ و خیرات کیا کرتے۔
اس کا اجر کیا ہے رمضان میں صدقہ و خیرات کا پیغمبر کیسے کیا کرتے، انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں عرض کروں گا میں۔ میرے محترم ساتھیو، یہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا معمول صدقہ اور خیرات اللہ کی راہ میں خرچ کرنا رمضان المبارک میں، اور چوتھا عمل رمضان المبارک میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے فضولیات سے بچنا ہے۔ کس سے بچنا ہے؟ فضول چیزوں سے بچنا ہے، لہو سے، لغو سے۔ یہ لہو اور لغو کو کیا ہے؟ وہ چیزیں جو انسان کو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے دور کر دیتی ہیں، اپنی طرف مشغول کر لیتی ہیں، اسے لہو کہتے ہیں۔ ان سے بچنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد، لڑائی جھگڑے سے، بحث مباحثے سے بچنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کا روزہ ہو فلا یرفس ولا یفسق، بے دینی پہ مبنی بات نہ کرے، بےہودہ گفتگو نہ کرے، بےہودہ گفتگو نہ کرے، نہ سنے۔ اور یہ جو ہمارے ہاتھ میں موبائل ہیں اور روزے کی حالت میں ہو، رمضان کی راتیں ہوں، بابرکت راتیں یا دن کا ٹائم ہو، اور انسان اس موبائل پہ لگا ہو، یہ فضولیات میں نہیں آتا۔ ہم نے کیا کرنا تھا؟ ہم نے تو اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھنا تھا۔ اس لیے آمنہ کے لال نے فرمایا فلا یرفس، بےہودہ بات نہ کرے، بےہودہ بات نہ سنے، بےہودگی میں شامل نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ اگر کوئی بندہ لڑنے پہ اسے مجبور کر بھی دے، اگلا باز ہی نہ آئے، اسے اتنا ہی کہے انی امرؤ صائم، میرے بھائی میرا روزہ ہے، میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مجھے میرے مصطفیٰ نے منع کیا ہے، میرے پیغمبر نے روکا ہے۔ اور نبی کائنات فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل بہ، اور وہ بندہ جو جھوٹی باتیں، جھوٹ بات اور اس پہ عمل اسے نہیں چھوڑ سکتا، تو پھر اسے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بےہودگی نہیں چھوڑ سکتا، بے حیائی نہیں چھوڑ سکتا، فوش گوئی نہیں چھوڑ سکتا، گندے کام نہیں چھوڑ سکتا، گانا بجانا سننا سنانا نہیں چھوڑ سکتا، اگر بےہودہ فلمیں ڈرامے نہیں چھوڑ سکتا، اگر یہ مزاحیہ پروگرام نہیں چھوڑ سکتا، پھر کھانا پینا چھوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو رمضان کیا ہے؟ یہ تو ایک پورا پریکٹس کا نام ہے، ایک پریکٹس ہے۔ انسان ایک پریکٹس کے اندر ہے، ایک شیڈول کے اندر، ایک نظام کے اندر، ایک ضابطے کے اندر ہے۔ اس ضابطے میں چلنا ہے، اپنی مرضی کے مطابق چلنے کا نام نہیں ہے۔ میرے محترم ساتھیو، پانچواں عمل، اور یہ بھی اسی سے متعلقہ ہے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول ہوتا تھا رمضان المبارک میں، اور ہمارا کیا معمول ہے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رمضان المبارک میں قرآن سننے کے لیے آسمانوں سے جبریل آیا کرتے تھے۔ یعنی معمول کیا ہے؟ میرے پیغمبر کا قرآن، قرآن کی تلاوت، قرآن پڑھنا، قرآن سننا اور قرآن سنانا۔ اور سننے کے لیے کون آتے ہیں آسمانوں سے؟ جبریل۔ حالانکہ میرے پیغمبر کسی اور کو بھی سنا سکتے تھے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا مطلب، اور جبریل لے کے آنے والا قرآن، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن کی تاثیر ہی اتنی تھی، جسے سننے کے لیے آسمانوں سے سید الملائکہ روح الامین، فرشتوں کے سردار جبریل امین آیا کرتے تھے۔ اور یہ رسول اللہ کی ایک حدیث بھی ہے، فرمایا کہ اللہ کسی بات کو اتنی دلچسپی کے ساتھ نہیں سنتا جتنی دلچسپی کے ساتھ رب اس بات کو سنتا ہے، اس قرآن کو جو پیغمبر کی زبان سے ادا ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام کان اجود الناس بالخیر، خیر میں، نیکی میں، سخاوت میں سب سے زیادہ سخی ہوتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے رمضان میں، ہین یلقاہ جبریل، جب روزانہ آپ سے جبریل ملاقات کے لیے آتے تھے۔ اور جبریل کب آتے تھے؟ وَكَانَ يَلْقَاهُ جبریل كُلَّ لَيْلَةٍ، جبریل میرے پیغمبر کے ساتھ رمضان کی ہر رات کو میرے نبی کے پاس آتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ یعرض علیہ النبی القرآن،
میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جبریل پر اپنا قرآن پیش کیا کرتے تھے، قرآن سنایا کرتے تھے۔ رات کے ٹائم میرے پیغمبر کیا کرتے ہیں؟ قرآن سناتے ہیں جبریل کو۔ اور یہ سنیے، جب میرے پیغمبر جبریل کو قرآن سناتے ہوں گے تب امامت میں، قیام اللیل میں، نماز تراویح میں تو صحابہ کو نہیں پڑھایا کرتے تھے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹائم تراویح کے علاوہ ہے، قیام کے علاوہ ہے۔ تو یہ مت سمجھیں کہ نماز تراویح ہم نے پڑھ لی، اب اگلا کام کیا ہے؟ اب اگلا کام ہمارے لائٹیں لگائیں اور سڑکوں کو آباد کریں کرکٹ کے ساتھ، سڑکوں کو آباد کریں کھیل کے ساتھ۔ میں کہتا ہوں پاکستانی عوام، آپ کی عظمت کو سلام۔ یہ ہمارے ساتھیوں نے لائٹ لگوائی پارک میں، بڑی مزدار گل ہے۔ کیوں لگوائی؟ بھائی بچے آتے ہیں، نمازی آتے ہیں، ان کی موٹر سائیکلیں وغیرہ کھڑی ہوتی ہیں، چلیں نظر رہے، احتیاط رہے۔ میرے دوستوں نے یہ سمجھ لیا بھی یہ لائٹ لگی ہے تراویح ٹائم کھیلن واسطے۔ یہاں پہ ادھر تراویح ہو رہی ہو مسجد میں، ادھر ہم بیڈمنٹن کھیلیں، ادھر تراویح ہو رہی ہو ادھر ہم کرکٹ کھیلیں، ادھر تراویح ہو رہی ہو ادھر ہم کھیلیں۔ نہیں، نبی کائنات کا تو ساری رات کا شیڈول ہی قرآن ہے۔ پھر میں سوچتا ہوں کبھی کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو تو باندھ دیا تھا، یہ کیا ہے؟ تو یہ پتہ کیا ہے؟ یہ اس نے ماشاءاللہ 11 مہینوں میں شاگرد ایسے تیار کیے ہیں کہ استاد دینے نال کم ہی نہیں۔ یہ آئیڈیا تو شاید اس کے ذہن میں بھی نہ آیا ہوگا۔ تو اس لیے مسجد کا احترام، قرآن کا احترام کریں، رمضان کی راتوں کا احترام کریں۔ اور یہ راتیں کھیل کی راتیں نہیں ہیں، یہ اللہ سے ملاقات کی راتیں ہیں، رب کو منانے کی راتیں ہیں، یہ قرآن کی تلاوت کی راتیں ہیں، یہ ذکر اذکار کی راتیں ہیں۔ یہ راتیں اپنی ان فضولیات میں ضائع نہ کریں۔ اور رات بھر آپ سحری کے ٹائم سڑکوں سے گزریں، مسلمان نوجوان ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں، اور جب سحری کھا لیں گے اس کے بعد پھر میں نماز آس نہیں جگاونا، اور تو کشمیر فتح کرن جانا ہے، میں نماز آس نہیں جگانا۔ میں کہتا ہوں کہ ایسے بندے کو سحری کیا، اس کو پانی کا گھونٹ نہیں دینا چاہیے۔ گھر کے سربراہ کو چاہیے کہ ایسے بندے کا کھانا پینا مطلق بند کرے، بائیکاٹ کرے، جس کو رمضان المبارک میں فجر کا حیا نہیں ہے، نماز کا حیا نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، فجر کی نماز با جماعت ادا نہیں کرتا۔ یہ بندہ اس لائق ہے؟ یہ تو میرے پروردگار عالم کا دیکھیں حوصلہ اور کریمی اور رحیمی ہے کہ وہ پھر بھی رزق دے رہا ہے۔ لہذا ان پہ تنبیہ کرنا، ان کو ڈانٹنا اور سمجھانا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ محترم ساتھیو، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چھٹا معمول اس پہ بھی غور کرنا۔ وہ کیا ہے؟ جو عمل شروع کرنا ہے اس پہ ہمیشگی۔ ہم نے باریاں بنائی ہوئی ہیں، کوئی پہلے 4 دنوں کے نمازی، کوئی آخری عشرے کے نمازی، کوئی 1 عشرے کے نمازی، اور درمیان والا عشرہ وہ پتہ نہیں رمضان چھٹی دے دیتا ہے ہمیں۔ سنیے رسول اللہ کا معمول کیا تھا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مشغول ہو گئے، فجر کے ظہر کے بعد جو 2 رکعتیں امام کائنات پڑھا کرتے تھے، ایک وفد آ گیا، بات چیت میں مشغول ہو گئے، آپ نہیں پڑھ سکے، آپ کی رہ گئیں۔ آپ نے وہ 2 رکعتیں عصر کے بعد پڑھیں۔ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں آپ نے ایک بار پڑھی عصر کے بعد، اس کے بعد میرے پیغمبر نے پوری زندگی پڑھی۔ کیوں؟ وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً دَاوَمَ عَلَيْهَا، میرے نبی جب بھی کوئی نماز پڑھتے تھے اس پہ ہمیشگی کرتے تھے۔ یہ معمول تھا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف بھی ایسے نمازیوں کی ہے جو اپنی عبادت کے اوپر ہمیشگی، دوام اور تسلسل کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ قرآن کریم غور کیجئے، فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ۔ مالک کائنات نے فرمایا کہ انسان فطری طور پر بے صبرا ہے،
یہی انسان جب اس کو کوئی تکلیف آ جائے جزا فضا کرنے لگ جاتے، یہی انسان جب کوئی خیر مل جائے، مال مل جائے، روک کے بیٹھ جاتا ہے۔ مالک کائنات نے فرمایا ان تمام بری خصلتوں سے اگر کوئی محفوظ لوگ ہیں تو وہ کون ہیں؟ فرمایا الا المصلین، نمازی لوگ، نمازی بندے، نمازی لوگ۔ کون سے نمازی؟ الذین ھم علی صلاتہم دائمون، وہ نمازی جو اپنی نمازوں کے اوپر ہمیشگی کرتی ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، ایک شخص آیا آ کر کہنے لگا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ، اعمال میں سے کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو مسلسل کیا جائے، وَإِن قَلَّ، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن مسلسل کیا جائے۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے کو قابل تعریف قرار نہیں دیا جس کے عمل کے اندر تسلسل نہیں۔ ایک بار میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فرمایا یا عبداللہ لا تکن مثل فلان فإنه كان يقوم من اللیل ثم ترکا، اے میرے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو نے فلاں بندے کی طرح نہیں بننا، پہلے وہ رات کو قیام کیا کرتا تھا بعد میں چھوڑ دیا۔ اے میرے دوستو غور کیجئے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں وہ بندہ اتنا برا ہے جو پہلے کچھ دن تو کام کرتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے کہ نبی کائنات اپنے صحابہ کو کہتے ہیں اس بندے جیسا بننا ہی نہیں۔ اس لیے یاد رکھیے رمضان المبارک کے 30 دن ہیں یا 29 دن ہیں، ہمارا شیڈیول پہلی تاریخ سے لے کر آخری تاریخ تک ایک جیسا ہونا چاہیے، ہوگا نا انشاءاللہ تعالی؟ انشاءاللہ۔ میں تو حیران ہو جاتا ہوں، پہلی جب تراویح تھی ماشاءاللہ مصلی ہمارا آگے آ گیا تھا، اس کے اگلے دن پیچھے چلا گیا، ہون میں نو ڈارے کیتے اگلے عشرے چ باہر ہی نہ چلا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل پسند نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کے ہاں عمل کون سا محبوب ہے؟ ادومھا، جس پہ ہمیش کی ہو، تھوڑا ہی کیوں نہیں لیکن ہمیشہ ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے بھی یہ فرمایا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ پر وفات آ جائے، یعنی میرے پیغمبر کو مستقل مزاجی کے ساتھ مستقل بنیادوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کا حکم ہوا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے اور غور کیجئے، اگر ہمارا شیڈیول مستقل مزاجی پر مبنی نہیں ہے تو اگر تسلسل کے ساتھ آپ دکان نہیں کھولتے دکان ناکام ہو جاتی ہے، تسلسل کے ساتھ آپ کاروبار نہیں کرتے آپ کا کاروبار ناکام ہو جاتا ہے، تسلسل کے ساتھ آپ اپنی فصل کو یا اپنے پودوں کو پانی نہیں دیتے، پودے اور فصل برباد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح تسلسل کے ساتھ اگر نیکی نہیں کرتے تو وہ نیکی بھی رائے گا اور تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اس لیے غور کیجئے، توجہ فرمائیے، رمضان المبارک کی راتوں کا قیام اس پہ اہتمام کیجئے، نماز فجر کا اہتمام اور انتظام کیجئے۔ نماز فجر میں بھی ہر مسجد والوں نے یہ مزاج بنایا ہوتا ہے، انتظامیہ کو پتہ ہوتا ہے کہ پہلے 2-4 دن انتظام ذرا زیادہ کرنا ہے، پھر انشاءاللہ اصلیت پہ آ جائیں گے۔ پہلے 2-4 دن فجر کی نماز میں ماشاءاللہ گیدرنگ ہوگی، ساتھی آئیں گے، نمازی آئیں گے، اور اس کے بعد آگے کیا ہوگا؟ اچھا ویسے رمضان سے پہلے میں تو یہ سمجھا تھا کہ میرے محلے والے شاید ساری گھر چھوڑ کے کہیں اور شفٹ ہو گئے ہیں، یہ الحمدللہ رمضان آیا تو میں کہتے ہی نہیں، ادھر ہی ہیں الحمدللہ۔ اور میرے بھائی رمضان کے بعد بھی مسجد ادھر ہی ہوتی ہے، رمضان کے بعد بھی ادھر ہی ہوتی ہے۔ تو جیسے نماز فرض رمضان میں ہے، رمضان کے علاوہ بھی ویسے ہی فرض ہے۔ اور اگر آپ کا کوئی ایسا معمول اور شیڈیول ہے جو آپ کی فجر کی نماز کو ضائع کر رہا ہے تو اس شیڈیول کو ترک کیجئے، اسے چھوڑ دیجئے۔ حتیٰ کہ اگر کسی بندے کی رات کی عبادت کی وجہ سے فجر کے فرض رہ جاتے ہیں، وہ عبادت بھی چھوڑنے کا حکم ہے، لیکن فرض چھوڑنے کا حکم نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وأقول قولی هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ